بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 38 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر کتاب الطہارت کے 7ویں باب الوضوء للصلاة مرتن مرتن و ثلاثن و ثلاثہ کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ اس حصے کے اندر جمہور فقہائے کرام، جمہور محدثین اعظام رحمہم اللہ کا مسلک اور ان کے دلائل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد روی عنہ ایضا انہ توضأ مرتن مرہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وضو فرمایا ہے۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ فریق ثانی، امام جمہور فقہائے کرام اور جمہور محدثین کے مذہب کے دلائل ذکر کر رہے ہیں۔ صورت مسئلہ ہم نے پہلے سبق کے اندر تفصیل سے دیکھ لیا ہے، جس کے اندر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ وضو کے اعضائے مغسولہ کو کتنی دفعہ دھویا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، نہ کم نہ زیادہ، اور جمہور فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ دھونا سنت ہے، 1 دفعہ دھونا فرض ہے اور 2 دفعہ دھونا مستحب ہے۔ اب ان حضرات کے دلائل گزر چکے، یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ فریق ثانی کے دلائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ چلے پہلے ہم ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ وضو کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ابن ماجہ میں باب الطہارہ کے اندر اور ترمذی کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ألا أنبئكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة أو قال رضي الله تعالى عنه توضأ مرة مرة۔ عطاء بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا میں تمہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ بتلا دوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایک مرتبہ تھا، یا اس طرح فرمایا آپ نے ایک مرتبہ وضو کیا، یعنی اعضائے وضو کو ایک دفعہ دھویا۔ یہ روایت بھی ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر امام ترمذی بھی لائے ہیں اور ابن ماجہ بھی لائے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُودَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْفُحَاذِيُّ قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم قال توضأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن
امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا ہے۔ اس حدیث کو بھی ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عن ابن ابی نجیح ثم ذکر باسنادہ مثلا۔ ابن ابی نجیح رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمة وابن ابی داود قال حدثنا سعید بن سلیمان الواسطی قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عمرو بن ابی عمرو عن عبد الله بن عبید الله بن ابی رافع عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ورأيته غسل مرة۔ ابو رافع رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ میں نے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبہ وضو کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس روایت کو سنن دارقطنی نے نقل کیا ہے۔ فثبت بما ذکرنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه توضأ مرة فثبت بذلك ان ما كان منه من وضوئه ثلاثا انما هو لإصابة الفضل للفرض۔ ان روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ بھی اعضاء وضو کو دھویا، پس اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو کے اعضاء کو تین مرتبہ دھونا ہے وہ فضیلت کے حصول کے لیے ہے، نہ کہ فرض کی ادائیگی کے لیے۔ اس روایت کو بھی سنن دارقطنی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ اب ان روایات کو فریق ثانی کے امام طحاوی رحمہ اللہ نے بطور دلائل کی ذکر کر دیا ہے۔ ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ وضو کے اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھونا یہ بھی فرض ہے، 2 دفعہ دھونا مستحب ہے اور 3 دفعہ دھونا یہ اکمال وضو ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، 3 سے کم اور زیادہ میں کریں گے تو وضو ادا ہی نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان دلائل کو ذکر کیا جن دلائل کے اندر یہ واضح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھویا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے 5 سنتوں کے ساتھ ان دلائل کو ذکر کیا ہے، جس میں ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سند کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سند کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سندوں کے ساتھ، اور ابو رافع اپنے والد عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ایک سند کے ساتھ ان دلائل کو ذکر کیا ہے، جس کے اندر یہ مضمون واضح ہے توضأ مرة۔ اب رہی بات جو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل نسائی کے اندر، ترمذی ابن ماجہ کے اندر آئی فمن زاد او نقص فقد ظلم وتعدى، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث شریف میں فمن زاد او نقص فقد ظلم وتعدى ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سے زیادہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ پر کمال ثواب سے محروم ہو کر ظلم و تعدی کرتا ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، اور 3 مرتبہ سے کم کرنے کو خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا۔
اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سے بھی کم کیا ہے۔ اور رہی بات مسح کو کرنا، تو مسح کے حوالے سے یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعضائے مسح یعنی سر کے مسح بھی 3 دفعہ کرنا سنت ہے۔ اس کا جواب ہم پہلے درس کے اندر دے چکے ہیں کہ وہ اعضائے مغسولہ پر اعضائے ممسوحہ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور حدیث کے اندر واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح ایک ہی دفعہ کیا ہے۔ اب آخر میں اس باب کا خلاصہ ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ اس باب کے اندر 2 مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ وضو میں اعضائے مغسولہ کتنی دفعہ دھونا فرض ہے یا کتنی دفعہ دھویا جائے، اور دوسرا مسئلہ اعضائے ممسوحہ پر مسح کرنے کی تعداد، کہ اس پہ بھی 3 دفعہ مسح کیا جائے گا یا ایک ہی دفعہ مسح کرنا کافی ہو جائے گا۔ اس میں 2 مذاہب ہیں۔ ایک مذہب حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے اور دوسرا مذہب جمہور فقہاء کرام کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ 3 دفعہ اعضائے مغسولہ کو دھونا سنت ہے، 3 دفعہ اور اس سے کم نہیں۔ اور دوسرا جمہور فقہاء کرام کا مسلک و مذہب ہے کہ 3 دفعہ دھونا سنت ہے، 2 دفعہ مستحب ہے اور 1 دفعہ فرض ہے۔ بس فرق اتنا یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 سے کم بالکل نہیں دھوئیں گے، اور جمہور فقہاء فرماتے ہیں 3 سے کم دھونا بھی اگر دھویا جائے، 2 دفعہ اعضائے وضو کو دھویا جائے یا 3 دفعہ دھویا جائے تو وضو ہو جائے گا۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل 2 دلائل ہیں۔ پہلی تو وہ احادیث ہیں جن کا مضمون توضع ثلاثاً ثلاثہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اعضائے وضو کو دھویا۔ ان احادیث کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے باب کے شروع کے اندر 6 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دوسری دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی وہ حدیث ہے جس حدیث کے الفاظ یوں ہیں: من زاد او نقص فقد ظلم وتعدى، جس کو امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ من زاد او نقص فقد ظلم وتعدى۔ امام شافعی فرماتے ہیں جس نے 3 دفعہ سے زیادہ اور یا 3 دفعہ سے کم دھویا تو اس نے ظلم کیا اور تعدی کی۔ اور باقی اعضائے ممسوحہ یعنی مسح کرنے کے دلیل بھی یہی ہے کہ وہ اس مسئلے میں اعضائے مغسولہ پر اس کو قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح اعضائے مغسولہ کو 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، اسی طرح سر کا بھی مسح 3 دفعہ نئے پانی کے ساتھ کیا جائے گا۔ جمہور فقہاء کرام کے دلائل وہ احادیث ہیں جن کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس باب کے آخر میں ذکر کیا ہے، جن کا مضمون یہ ہے توضع مرتن مرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وضو کیا ہے، جن کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے احادیث کو 6 سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ باقی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ من زادہ، اس کا معنی اصل یہ کہ من زاد ای علی ثلاثۃ او نقص ای من مرۃ فقد ظلم وتعدى، 3 دفعہ سے زیادہ دھونا اسراف ہو جائے گا اور 1 دفعہ سے کم کرے گا تو وضو ہوئے گا ہی نہیں۔ تو یہ اس باب کا خلاصہ تھا جو ہم نے اس باب کے اندر سبق پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔